قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یہاں پہ آیا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو, سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہاں سے تو یہی لگتا ہے کہ ابلیس کوئی ایسا فرشتہ تھا جو اللہ کا نافرمان نکلا. تو یہ تو قرآن میں فٹ ان بیٹھتی نہیں, آپٹیمل سولوشن ہی نہیں, تطبیق ہی نہیں ہوتی. قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. 6 کی 6 دفعہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ وہ فرشتوں میں شامل تھا, جب تک آپ 7واں مقام نہ پڑھ لیں. اور وہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50. اس میں آیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. فرشتوں کے ساتھ تو ملا ہوا تھا لیکن ہے جنات میں سے تھا. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ قرآن حکیم میں اگر کوئی ایک صفحہ بھی پھاڑ دے, ایک صفحہ, تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گا. کیونکہ سورۃ الکہف میں اگر آپ یہ 50 نمبر آیت نہ ہوتی تو 6 دفعہ پڑھ کے تو آپ یہ مہمہ حل ہی نہیں کر سکتے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے, دوسری طرف فرشتہ نافرمانی کر رہا ہے, جب تک کہ وہ 7واں مقام آپ کے سامنے نہ ہو. کانا من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. ادروائز قرآن پاک میں سے کوئی چیز بھی آپ نکال دیں گے تو یہ پرفیکٹ کتاب پھر نہیں رہے گی. اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جھول رہ جائے گی. اور ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بات مختصر کی جائے, سب سے زیادہ جوامع کلمات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس, کہ بات مختصر اور اپنا میسج کنوے. اللہ کو بھی اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے 500 صفحوں کی کتاب بھیجنی پڑی ہے, 5 صفحوں کی نہیں ہے. تو تسی آدھے اللہ دے بندوں میں 5 منٹ ہی تانوں گل سمجھا دیں, منو بھی تے گھنٹہ چاہیے تانوں گل سمجھانے واسطے. کیونکہ بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 لائنوں میں اس کو نہیں, 2-4 لائنوں میں تو آپ یہی بتا سکتے ہیں فجر کے کتنے فرض ہیں, 2. یہ تو آپ 1 لائن میں جواب دے دیں گے. اگر آپ یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ جی فجر کی سنتیں کتنی ہیں, پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے, اور کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے, 1 لائن ہی جواب دو, 1 لائن میں تو نہیں آئے گا. اس میں تو پھر کئی معاملات ہیں. جس کی امام کے ساتھ رہ گئی پھر وہ کیا کرے, فوراً بعد پڑھے یا سورج نکلنے کا انتظار کرے, اتنی دیر بیٹھا رہے یا گھر ٹر جائے, کتنے مسئلے نے. تو اتنی موٹی کتاب ہی لکھنی پڑے گی نا. تو اس بات کو سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن حکیم میں جب تک آپ پورا ٹوٹلٹی میں چیزیں نہیں دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اب اللہ تعالیٰ نے, اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا پکا مواعد تھا, اس نے کہا یا اللہ میں صرف تنو سجدہ کرنا ہے اور میں کسی نو نہیں کرنا, اور اس نے توحید کی وجہ سے جو ہے نا وہ سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کو. اس سے پتہ چلا کہ جو توحید کی بات کرتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے. بھائی قرآن پاک میں 7 دفعہ ایک قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے, کہیں تو یہ ذکر ہوتا کہ اس ابلیس کے الفاظ آتے کہ یا اللہ میں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ میں صرف تنو کرنا ہے, کہیں نہیں آیا. اللہ نے اسے ریزن پوچھی اور اس نے بتائی ہے. اس نے ان کے بزرگوں والی ریزن نہیں بتائی ہے کہ میں نے کیوں نہیں کیا. دیکھیں خود سے نا کس کس چیزوں سے انہوں نے لوگوں کو دھوکے دیے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن میں تو کہیں نہیں آیا کہ یا اللہ میں نے صرف تجھے ہی کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا, میں پکا مواحد ہوں. یعنی توحید کو بدنام کرنے کے لیے اور توحید کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے کس کس قسم کی غلیظ ایگزامپلز انہوں نے گھڑنی شروع کی ہیں. قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. قرآن میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا, قال یا ابلیس, کہا اوے حسد کرنے والے. ابلیس کہتے ہیں حسد کرنے والے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے. استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بڑا عالی مرتبے میں خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ سکتا تھا کہ کیا ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ تو میرے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کرنا چاہتا. قال انا خیر من, شیطان نے کہا اے اللہ میں اس سے بہتر. اس نے قطعاً نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے تجھے کرنا ہے اس کو نہیں کرنا. خلقتنی من نار, تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے, وخلقتہ من طین, اور اسے پیدا کیا تو نے مٹی سے, کیچڑ والی مٹی سے. جزوی طور پہ اس کی بات درست تھی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور زمین پستی کی نشانی ہے,
لیکن یہ ایک پہلو ہے جس میں آگ مٹی سے بہتر ہے، اس کے علاوہ ہزاروں پہلو ہیں جس میں مٹی آگ سے بہتر ہے۔ آگ میں جو بھی چیز جائے جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اور مٹی میں آپ بے قدر بیج بوئیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اس پورے کے پورے جن و انس کی جو خوراک ہے اسی زمین سے آ رہی ہے۔ زمین مٹی ہے، مٹی میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے، دیکھنے میں کتنی حقیر چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی کوالٹیز رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کا لیم ایکسکیوز تھا۔ پہلی تو بات ہے اس کو یہ ایکسکیوز دینا ہی نہیں چاہیے تھا، جب اللہ کا حکم ہے تو آگے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور دیکھیں اللہ کو اس حوالے سے وہ مان رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ کو تو مان رہا ہے، اللہ کا تو انکاری نہیں ہے، لیکن جب بندے کا دماغ خراب ہو جائے، اللہ کو مان رہا ہے اللہ کی نہیں مان رہا۔ آج بھی ہمارے اکثر گمراہ لوگوں کا یہی حال ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے اس کا تو گمراہ ہو گیا ہے، گستاخ رسول ہو گیا، اے بدعتی ہے جی۔ قال فاخرج منها، اللہ نے فرمایا دفع ہو جائے ادھر سے، فانک رجیم، تو راندہ درگاہ ہو چکا ہے، تجھ پہ پھٹکار ہے، وان علیک علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پہ لعنت ہے قیامت کے دن تک کے لیے، قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پہ لعنت ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو وہ کہنے لگا اللہ پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر شانہ انداز میں فرمایا جا دیتی مہلت، جا کر لے جو کچھ کرنا ہی۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس مقررہ وقت جس کے دن کا جو وقت ہے وہ طے شدہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، یعنی قیامت کا دن، اس تک تجھے مہلت ہے۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، پھر اس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں پوری نسل انسانی کو اغوا کر دوں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے چند چنے ہوئے بندے، ان کے سوا میں سب کے سب لوگوں کو اغوا کر لوں گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور یہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا میرے بھائیوں، یہ اس نے پھر سچ بھی کر دکھایا ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 20 اور 21 میں فرما دیا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر پارہ نمبر 22 میں آپ چلے جائیں، آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ، اور بے شک ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو سب کے سب ہی اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند مومنین کے گروہ کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان، اور شیطان کے لیے یہ چیز اس کی کمپیٹنسی اور اس کی اہلیت نہیں تھی کہ وہ انسانوں پر کوئی زور رکھتا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے تھوڑا بہت جو اختیار دیا وہ صرف اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانچیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون آخرت کی جواب دہی کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا رب ہر چیز کی جو ہے وہ حفاظت فرمانے والا ہے۔